صدیوں پہلے کا زمانہ تھا جب زمین پر جادو اور طلسم کا راج ہوتا تھا اور انسان اور جنات کی دنیا کے درمیان پردہ بہت پتلا تھا۔ مشرق کی طرف ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام سلطنت فیروز تھا۔ زمین اتنی زرخیز تھی کہ سوکھی لکڑی بھی گاڑ دو تو ہری ہو جاتی۔ اس سلطنت پر سلطان بہرام حکومت کرتا تھا، ایک بہادر اور انصاف پسند بادشاہ۔ مگر اتنی شان و شوکت کے باوجود سلطان کے دل میں ایک کمی تھی، اولاد کی۔ سالوں کی دعاؤں کے بعد اسے 3 بیٹے ملے، شہزور، بہروز اور سب سے چھوٹا ایان۔ بڑے دونوں شہزادے تکبر اور لالچ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ایان نرم دل، رحم دل اور سب کا درد سمجھنے والا تھا۔ عوام اسے دل سے چاہتی تھی۔ ایک دن سلطان اچانک ایک پر اسرار بیماری کا شکار ہو گیا۔ حکیم اور طبیب ہر علاج کر کے تھک گئے مگر فائدہ نہ ہوا۔ تب ایک بزرگ فقیر محل آیا اور بولا، بادشاہ کا علاج صرف 3 جادوئی انار ہیں جو کوہ قاف کے باغ میں اگتے ہیں۔ پہلا صحت دیتا ہے، دوسرا جوانی، تیسرا حکمت اور دلوں کا حال سمجھنے کی قوت، مگر ان تک پہنچنا بہت خطرناک ہے۔ سلطان نے کہا، جو بیٹا یہ انار لائے گا وہی میرا اصلی وارث ہوگا۔ تینوں شہزادے سفر پر نکلے۔ وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور پہاڑوں صحرا کو عبور کر کے ایک دوراہے پر پہنچے جہاں 3 راستے تھے: راہ آسائش، آسان مگر لمبا; راہ لذت، رنگین مگر گمراہ کرنے والا; راہ خطر، مشکل مگر سیدھا منزل تک۔ بڑے دونوں نے آسان اور لذت والے راستے چنے۔ ایان نے مشکل راستہ لیا کیونکہ اسے باپ کی جان بچانی تھی۔ راستے میں اسے ایک پیاسی بوڑھی عورت ملی۔ اس کے پاس صرف تھوڑا سا پانی تھا جو اس کی اپنی ضرورت کے لیے تھا، مگر اس نے سب اس عورت کو پلا دیا۔ اچانک وہ عورت ایک نورانی پری بن گئی۔ میں بی بی نرگس ہوں، اس نے کہا۔ تمہاری نیک نیت کا انعام یہ سنہری پر ہے۔ مشکل میں اسے ہلانا، مدد آ جائے گی۔ ایان اپنے سفر پہ چلتا رہا، لیکن کچھ دور جا کر شہزادے کو آگ کا سمندر ملا۔ شہزادہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر اس کو بی بی نرگس کا دیا گیا پر یاد آیا۔ اس نے پر ہلایا تو ایک عظیم پرندہ سی مرغ آیا۔ پرندے نے شہزادے کو اپنی پیٹھ پہ سوار کیا اور آگ کے دریا سے اوپر اڑتا ہوا کوہ قاف لے گیا۔ وہاں ایک باغ میں سنہری درخت پر 3 چمکتے انار لگے تھے اور ان کے نیچے خوفناک دیو سو رہا تھا۔ قریب ہی ایک حسین شہزادی قید تھی، مہاجبین۔ شہزادہ چپکے سے آگے بڑھا۔ پہلے اس نے 3 انار توڑے، پھر شہزادی کی طرف بڑھا اور اس کو آزاد کرایا۔ جیسے ہی ایان نے پنجرا کھولا، دیو جاگ گیا اور خوفناک آواز میں پوچھا، اے ادم ذات، کون ہے تو؟ ایان شہزادی کو لے کے بھاگا۔ دیو ان دونوں کے پیچھے بھاگا۔ ایان نے بی بی نرگس کا دیا ہوا پر نکالا اور ہلایا۔ جیسے ہی پر ہلایا، سیمرغ نے آ کر دونوں کو اپنے پنجے میں اٹھایا اور بہت اوپر اڑ گیا۔ نیچے دیو غصے سے دیکھتا رہا۔ واپس دوراہے پر اس کے بھائی مل گئے، پھٹے حال اور ناکام۔ ان کے دل میں حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے دھوکہ دیا اور ایان کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ انار اور شہزادی لے کر محل چلے گئے۔ سلطان کو جھوٹی کہانی سنا دی کہ ایان مر گیا اور انار وہ لائے ہیں۔ سلطان نے انار کھا کر صحت اور جوانی پالی، مگر شہزادی خاموش رہی۔ کوئی میری مدد کرو! کوئی میری مدد کرو! کوئی میری مدد کرو! ادھر کنویں میں زخمی ایان کو بی بی نرگس نے بچایا اور کہا، بھیش بدل کر محل جاؤ۔ ایان حکیم بن کر محل پہنچا اور سلطان کو ایک کہانی سنائی، 3 بیٹوں کی کہانی، جو اصل میں اس کی اپنی داستان تھی۔ کہانی کے اینڈ پر اس نے نکلی داڑھی اتار دی۔ شہزادی نے بھی سچ بتا دیا۔ تم دونوں بد کردار ہو، میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں۔ یہ انیائے ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور ایان کو وارث بنا دیا۔ تیسرا انار ایان کو دیا گیا، جس سے اس کی دانائی اور بڑھ گئی۔
अयान और शहजादी महाजबीन की शादी हुई और उनकी हुकूमत में सल्तनत अमन और खुशहाली का निशान बन गई। मॉरल: सच्चाई को चाहे जितना छुपा लो, वो सूरज की तरह एक दिन जरूर सामने आ जाती है। हिम्मत और नेक नियत इंसान को हर तिलिस्म पर फतह दिलाती है। प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो।